السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفى اما بعد انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے پیارے بھائی، میں مشتاق بن محمد آپ کے سامنے ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں، اگر وہ بات آپ اور مجھ تک پہنچ گئی اور اللہ نے مجھے سمجھا دی تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک خیر، ایک کی بات۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، پورے دن سوشل میڈیا پہ ہی رہتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا ضرور، اسے سنیے گا ضرور۔ بہت کچھ سنا ہے آپ نے، بہت لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ ڈاکہ پڑتا چلا آ رہا ہے، اور ہم بڑے خاموش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، اور اللہ نے جو خیر و برکات ہمیں دی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس نے خیر سمیٹ لی یا خیر اس تک پہنچ گئی، یا خیر اس کے لیے ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ تو اس حدیث سے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ خیر سمیٹنے کے لیے اور خیر پانے کے لیے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا بہت لازم ہے، یعنی فرض ہے، کیونکہ ساری خیر و بھلائی اللہ رب العالمین نے قرآن میں مذکور فرما دی ہیں۔ تو جس امت میں ہم ہیں اور جی رہے ہیں، جس وقت میں ہم امت محمدیہ میں، اس امت کے لیے تو نبیوں نے بھی دعا کی کہ اللہ اس امت کا ہمیں امتی بنا دے، کیونکہ اس امت کے اوپر بڑی ساری خیر و برکات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت کی عمر بہت کم ہوگی، 60 70 80 تک پہنچے گی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، اور یہ منشاء اللہ رب العالمین نے سمجھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بہت ساری خیر و برکات پیش کر دی۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ان میں سے ایک خیر کی بات کرتے ہیں، ایک برکات کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک خیر آپ نے اور ہم نے پا لی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کافی ہوگی کہ میں نے ابھی قرآن کی آیت جو پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے ایک قدر والی بات، لیلۃ القدر والی رات اتار دی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پوچھتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب یہ گفتگو ہو رہی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت، 1000 مہینے میں جتنی عبادت ہوگی اس سے بہتر ہے، یعنی زیادہ ہے۔ 1084 سال، کم سے کم 84 سال کی عبادت سے بہت بہتر ہے، اور جتنی عبادت میں خلوص ہوگا اور للہیت ہوگی، اتنی عبادت بہتر ہوگی، اور کتنے ہزاروں سال پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں، یہ درخواست کرنے آیا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ آپ کی اور ہماری عمریں کتنی کی کتنی ساری ہو گئیں، اور آج تک ہم نے یہ پتہ نہیں لگا پایا کہ یہ قرآن کریم میں کس رات کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی کل جمعہ تھا، میں جمعہ کسی مسجد میں پڑھ رہا تھا، اس مسجد میں باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور اعلان کس نے کیا ہے؟ ہمارے پالے ہوئے ہمارے جو بدماش ہے، اور انہیں ڈاکو کہیے، ان کو دین سلب کرنے والا صحیح ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں باقاعدہ ممبر سے کہ یہ پرسوں 15 شعبان کو جو شب قدر ہے، جس کو شب قدر پڑھنی ہے، وہ آئیں اور شور نہ مچائیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہڑدنگ نہ مچائیں، عبادت میں ہڑدنگ تو ہے ہی نہیں، عبادت میں ہڑدنگ کہاں سے آ گیا؟ تو بڑے احترامات کیوں اس کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے امت کو اس خیر سے پیچھے رکھنا ہے۔ میں نے پچھلی کلب میں کہا تھا کہ یہود نصارہ مسلمانوں کا چولہا اور بھیس اوڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کو خراب کرتے ہیں، خراب مرد کر رہے ہیں، اور ہم کرا رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ فرما دیا، مولوی صاحب نے یہ کر دیا۔ تو میرے عزیز، آج اب شب قدر آنے والی ہے ہمارے بعد، تو شب قدر کے آنے سے پہلے 15 شعبان کو شب قدر منائی جاتی ہے، اور تقریباً 90% مسلمان، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس ملک میں رہتا ہوں، 90% مسلمان اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تقریباً پوری رات آتے ہیں، 15 شعبان کو پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور ہڑدنگ بچاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شب قدر مل گئی، اور جب شب قدر آتی ہے تب وہی ڈاکو، وہی
دین کے دشمن لوگوں کو پھر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. کس طریقے سے ہٹا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے شب قدر، اور حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے کہ یہ شب قدر رمضان کے مہینے میں، کیوں قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے اور یہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں. تو جو شب قدر ہے ہی نہیں، نہ تو شب برات ہے، نہ شب قدر ہے، نہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اس دن 15 شعبان تو عام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے تھے، تو اتفاق سے 15 رمضان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا. اس کو عید منا لینا بنا عید کے، اور اتنا بڑا ایک شور شرابہ اور ہڑدنگ بنانا، اور اس میں ہم سارے شریک اور ملوث ہو جانا، اور پھر اس کے چکر میں اگلی جو شب قدر رمضان میں آ رہی ہے اسے چھوڑ دینا، تو یہ تو حماقت ہوئی. کہاں کی عقل مندی کی بات ہوئی، کہاں خیر سمیٹنے والی بات ہوئی کہ پورا کا پورا دین قرآن و حدیث کے اندر ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تم میں کوئی اختلافات ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جائیے، ڈھونڈ لیجیے قرآن حدیث میں کہ کہاں کیا کس تنازع کا حل ہے. ہر تنازع کا حل ہے. شب قدر کب ہے، کہاں ہے، قرآن کے اندر موجود ہے باقاعدہ. تو یہ بات ہے کہ شب قدر اللہ رب العالمین نے رمضان میں اتاری ہے، وہ بھی 20 رمضان کے بعد، 20 رمضان سے 30 رمضان کے بیچ کسی بھی ایک رات میں شب قدر ہے. اور وہ آدمی جو شب قدر کو پا لیتا ہے، اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ایک رات کا اجر 84 سال یا 85 سال اس سے زیادہ دیتا ہے. تو میرے عزیز آپ حساب لگائیے کہ ایک آدمی کی عمر 80 سال ہے، تو 80 سال میں اگر وہ عبادت کرے تو وہ 20 سال کی عمر میں عبادت شروع کرتا ہے، 20 میں 25 میں 30 میں، تو پوری کی پوری عبادت کرے تو 30 سال یا 40 سال سے اوپر کی عبادت نہیں کر پاتا. مگر اللہ رب العالمین نے جو خیر اور جو انعام دیا ہے وہ ایک رات میں 80 سال سے زیادہ کی عبادت دی ہے. اور ان دشمنان دین کو کم منظور تھا کہ یہ امت محمدیہ کا ایک شخص ایک رات نماز پڑھے اور 84 سال کا اجر ثواب پالے. اس ملاوٹ کے دور میں آپ اتنے مطمئن ہیں، اتنے خوش ہیں. ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر دھوکہ دہی ہے، کہ دین کے اندر کیوں نہیں ہوگی. اور ہم دیکھیے تو صحیح، ہم ان دھوکہ دینے والوں کو پیسے دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ میں اتنا بڑا انہوں نے معاملہ خراب کیا ہوا ہے کہ پوری کی پوری آخرت خراب کرا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں. تو میرے عزیز، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شب قدر جو ہے وہ شعبان کے رمضان کے آخری عشرے میں ہے. اچھا، اب بائی دے کوئی آدمی کوشش کرے پانے کی، دیکھیے ایک چال تو یہ ہر بار رہی کہ انہوں نے علل اعلان ایک شب قدر کو 15 شعبان کو منوا دیا اور لوگوں سے ہڑدنگ میں کرا دیا. تو کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس رات کو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جاتے ہیں، حالانکہ کبھی ایک دور تھا کہ میں بھی پڑھتا تھا، مگر جب تحقیق کی معلوم ہوا کہ شب قدر نہیں ہے یہ، تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو دیکھیے اللہ کے رسول کہتے تو ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ نبی والا دین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ قال رسول. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یہ معمول تھا. سنیے میں بتاتا ہوں آپ کو، جب بھی آپ نوافل و سنن پڑھتے تھے گھر کے اندر پڑھتے تھے، اجتماعی طریقے سے کوئی نفل نہیں پڑھا گیا مسجد میں، کبھی نہیں پڑھے گا. میرے پیارے رسول کا طریقہ نہیں ہے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، اور آپ فرض پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے. جو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ تہجد پڑھتے تھے، آپ اکیلے پڑھتے تھے، تنہا پڑھتے تھے، کوئی نہیں. تو اگر بائی دے کوئی ایک آدمی ان میں سے نکل جائے اور شب قدر پانے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، تو دوسرا ان بے ایمانوں نے ہر بات چالی چلی ہے کہ قرآن کو رمضان میں جس طریقے سے پڑھتے ہیں، کوئی 3 دن میں ختم کر دیتا ہے، کوئی 13 دن میں ختم کرتا ہے، کوئی 20 دن میں، اور 20 دن سے پہلے سارے کے سارے ختم کر دیتے ہیں. جتنے مفتی کرام ہیں نا، بڑے بڑے مفتیاں جن کا نام کلومیٹر میں آتا ہے، ان کا بھی یہی معمول ہے کہ 18 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، 16 تاریخ کو رمضان کی تراویحیں ختم کر دیتے ہیں. جب جس آدمی نے 15 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں اگر تراویحیں پڑھ رہی تو مسجد کیوں جائے گا؟ ایک تو شب قدر کو شعبان میں لا کر کے انہوں نے انسان کو روکا، بندوں کو روکا، اور دوسرا بھائی دیوے اگر وہ پہنچ بھی جاتا ہے تو 20 تاریخ سے پہلے قرآن ختم کر دیے جاتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے، آپ بھی ہیں، آپ اللہ نے آپ کو روح بخشی ہے، زندہ ہے، دل چل رہا ہے، تو آپ کم سے کم دیکھیے تو صحیح کہ شب قدر تو آخری عشرے میں آئے گی، اور ہمارے رمضان کے جتنے بھی قرآن ہیں وہ سارے کے سارے 20 تک ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکہ پڑ چکا ہوتا ہے، ڈکیتیاں پڑ چکی ہوتی ہیں، اور ہم ان ڈکیتی پڑنے کے والے دن شیرنیاں، مٹھائی اور بڑی بڑی کیا کیا چیزیں بانٹتے ہیں اور روشنیاں کرتے ہیں. بتائیے یہ کتنا اللہ رب العالمین نے جو عقل دی اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے عقل دی تھی اور اس دن شب قدر نہیں تھی. تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، مجھے بڑی کڑھن ہے
آپ کے اس خیر کی چیننے سے، جو میرے ساتھ جو خیر کا معاملہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ 84 سال کی عبادت، آپ ایک اندازہ تو لگائیے کہ کسی نے 80 سال کی زندگی جی، 80 سال میں اس نے تقریباً 60 سال، 20 سال میں نماز شروع کی، 60 سال تک مسلسل متواتر اس نے شب قدر کو پا لیا، تو 60 سال میں 1000 کا لیں گے تو 60,000 سال کی عبادت پا گیا وہ میرے عزیز۔ جس نے 1 سال شب قدر کو صحیح طریقے سے پا لیا وہ 1000 سال کی پا گیا، اور جس نے 2 پایا وہ 2000 اور 20,000 اور 30,000۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسا اخلاص ہوگا اور جس طریقے سے اس کا اجر ملے گا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب آپ حساب تو لگائیے، جو آدمی ایک رات میں 1000 سال کی عبادت کو پا رہا ہو، وہ اس دشمنان اسلام کو یعنی شیاطین کو کب گوارا ہوگا کہ یہ امت جنت میں چلی جائے اور ایک رات میں 1000 سال کی عبادت پالے۔ وہ بھی ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، پوری زندگی کی عبادت اکٹھی کی جائے تو 50-40 سال کی ہوتی ہوں گی، اور ان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول ہو نہ ہو، مگر وہ شب قدر والی عبادت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے، انشاءاللہ قبول ہوگی، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ ایک رات 1000 سال کی، تو ہم نے اگر 50 سال بھی پا لیا تو 50,000 سال کی عبادت ہماری ایکسٹرا الگ ہوں گی۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا اللہ نے اگر یہ چیز دیا، جی شعور ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، تو عقل سے کام تو لیں، کتابیں تو پڑھیں۔ مگر میں نے پچھلے کلپ میں بھی میں نے بتایا ہے کہ جس چور نے پہلے ہمارے ساتھ چوری کر لی ہے، ہم اسی سے اس مسئلے کو، چوری کی چیز کو دریافت کرنے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، میرا نمبر اس میں چل رہا ہے، اصلاح بن مشتاق میں، فیس بک پہ بھی ہے، انسٹا پہ بھی ہے، آپ مجھے کال کیجئے۔ میں یہ نہیں کہ میں آپ کو فتوے دوں گا، میں آپ کو راستہ بتا دوں گا، میں ان راستوں سے نکل کر آیا ہوں، میں ان راستوں سے، گمراہیت کے راستے سے اللہ نے مجھے نکالا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ، اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کرے جو کہ وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، تھوڑا عقل، تھوڑا سا وقت، یہ صرف زیادہ نہیں، 10-15-20 منٹ کا ایک ویڈیو ہوگا، اسے آپ سن لیں اور پھر آپ کتابوں کو کھنگا لیں۔ آپ کتابوں کو بھی نہ کھولیں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، حساب لے گا۔ ہمارے پاس کتنے سارے ایپس ایسے آ گئے ہیں، جیسے چیٹ GPT ہے، گوگل ہے، اور بھی ہے کروم وغیرہ، جو بھی ان کے نام لے رہا ہوں، میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ شب قدر کب ہے، یہ بتا دیں گے، بس لکھ دینا، اس کے نیچے یہ نہیں لکھنا کہ میرے پیر صاحب کا طریقہ بتا دیں، آپ کہنا شب قدر کب ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیں۔ یار وہ بتا دے گا، یہود کا بنایا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے شب قدر کب ہے، اور 15 شعبان کو کیا ہے۔ تو میرے عزیز، تعصب کا چشمہ، تعصب جو سب سے بڑا نقصان انسان کا کون کرتا ہے نا، زہر بھی نہیں کرتا اتنا بڑا نقصان جتنا بڑا تعصب۔ جو تعصب کا چشمے ہم نے لگا لیے ہیں نا، اس سے ہماری آخرتیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، میں نے قال اللہ و قال رسول کہا ہے، میں نے کسی امام کا بھی، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ شکایت تو صرف مجھے اپنے آپ سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، کیونکہ ہم نے ساری چیزیں تو سمجھ لی ہیں، صرف یہی قرآن کو تو نہیں سمجھا ہے۔ اور ان کو ہم نے اپنا مولوی، اپنا رہبر بنایا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ بھی تو نہیں پاتے۔ میں کل جہاں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی تو سورہ فاتحہ بالکل خراب تھی، مگر کرتا کیا کہ وہ ماحول میرے موافق نہیں تھا، میرا ایک بھی آدمی نہیں تھا، تو وہ تو اس کو پوچھ رہے تھے، تو اس کی تو قرآن کی آیتیں بھی صحیح نہیں ہے، قرآن کس طریقے سے پڑھ رہا تھا، اتنا غلط ملت پڑھ رہا تھا، تو اسے قرآن کے بارے میں معلوم کیا ہے، وہ تو لوگوں کو ایجنٹ ہے، وہ تو شیاطین کا جو گروہ ہے اس کا ایجنٹ ہے، آپ کو تو بہک آئے گا، اور آپ بہک بھی رہے ہیں۔ کبھی ہم سونا یا کوئی قیمتی چیز خریدنے جاتے ہیں تو 2-4 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے لے آئے، کیا ریٹ ہے، کہاں سے لانا ہے، تو ہم اس سے لے کے جاتے ہیں، اور لے کے جب آتے ہیں تو بعد میں بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کر دی گئی ہے، اس میں دھوکہ کر دیا گیا ہے، تو پھر ہم کو غصہ نہیں آتا؟ ارے ہمیں تو بہت غصہ آتا ہے نا کہ اس نے دھوکے باز نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ صرف سونے کی چیز، وہ اگر ساتھ آئے تو کوئی معاملہ نہیں، اور نہ آئے تو کوئی معاملہ نہیں، اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہونے والا کہ آخرت میں۔ تو ہمیں اس بات پر چیز 10-20-50 روپے کی چیز پر غصہ آتا ہے اور ہم اس سے لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر ایک بشکل مولوی ایک داڑھی رکھ کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، شب قدر جس دن نہیں اس دن شب قدر بنوا رہا ہے، اور جس دن شب قدر ہے اس دن قرآن کو ختم کر کے ہم سے چھین لے رہا ہے، وہ اجر، وہ اللہ رب العالمین جو ہمارے لیے انعامات رکھے تھے وہ ہم سے چھین لے رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں، اور ہم مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اسے دعوتیں کھلا رہے ہیں، اسے اس کے عوض میں ہم پیسے دے رہے ہیں، 1-1 لاکھ روپے کا اس کو نذرانہ اور ان کو کپڑے دے رہے ہیں۔
تو یہ کیا ہماری عقل پہ پتھر نہیں مارے گئے؟ میرے عزیز میرے پیارے بھائی، میں قرآن مجھے بڑا احساس ہے، دکھ اس بات کا کہ کس طریقے سے ہم جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کوئی الگ زندگی نہیں دینی ہے آخرت بنانے کے لیے، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر کے، یہیں رہ کر کے، اسی گھر میں رہ کر کے، اسی مسجد میں رہ کر کے ہم نے آخرت کو بنانا ہے، آخرت کو بنانا، ایسے تو آخرت بنے گی۔ اچھا، دراصل ہمارے یہاں معاملہ تو یہ بن گیا ہے نا کہ ہم دین کو کبھی سیکھنا نہیں چاہتے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے اور نہ ہی کسی کو، بس دوسرے کرائے کے ٹٹو کو لا کر کے ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ جو بتانے والا، ہمیں بھی اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہم چاہتے بنانا، تو ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ یہ صحیح بتا رہا ہے؟ کیونکہ ایک 10 روپے کا دہی کا ڈبہ اگر ہم لا رہے ہیں تو اس میں بھی تو ملاوٹ ہے، اس پر تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، مگر کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مولوی بشکل داڑھی رکھے ہمیں ہمارے ایمان کو سلب کر لے گیا، ہمارے معاملے کو لے کے چلا گیا اور ماتھے پر سیکنڈ تک نہیں۔ بھائی میرا کام تھا، مجھے قرآن تھی، مجھے آپ کے بارے میں تھوڑا بہت احساس تھا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے بات کو سمجھایا اور میں نے اس کو سیکھا اور اس کو تحقیق کی، تو میں نے پایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو، اور یہ نہیں کہ کون سی امام والے کی، میں چاروں امام والوں کی بات کر رہا ہوں، میں نے سب کو دیکھا ہے، سب سے اچھے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پر ہیں، مگر ان کے یہاں بھی گڑبڑ ہے، وہ بھی ایسے ہی کبھی کبھی 27 سے 28 میں قرآن کو ختم کر لیتے ہیں، اور 28 میں ختم کر لیا انہوں نے تو 29 تاریخ کو اگر شب قدر ہوئی تو وہ بھی محروم ہو گئے۔ تو نہیں میرے بھائی، تھوڑی سی منطق لگا لیجیے، 30 پارے ہیں، 30 روزے ہیں، اگر پورا ہی قرآن پڑھنا ہے تو ایک روز پڑھ لیجیے، ہے؟ تو یہ چیزیں ذرا سی بھی منطق نہیں آ رہی، ایک دن میں 3 پارے، 3 4 5 پارے پڑھے جاتے ہیں اور لوگوں کو گھنٹی بنا کر کے چھٹی کر دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے میرے بھائیوں، میں آپ سے پھر آخر میں درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سنیے اور دیکھیے اور تحقیق کیجیے جو میرا کہا ہے، اور میرا نمبر ہے، اس پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور جو اگر آپ کو صحیح لگے تو اس کو آگے بڑھائیے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔